بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک اونٹنی پر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ اپنے نائبین اور مشیر تھے جن کی تعداد اور ناموں کا کسی تاریخ میں ذکر نہیں ملتا۔ وہ 1 مہینے سے کم عرصے میں جابیہ پہنچے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کے استقبال کا انتظام جابیہ میں کیا تھا اور گھڑ سواروں کا مختصر سا دستہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے استقبال کے لیے آگے روانہ کر دیا تھا۔ امیر المؤمنین جابیہ پہنچے تو ابو عبیدہ، خالد اور یزید رضی اللہ عنہم کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئے۔ کیا تم نے بیت المقدس کا محاصرہ اٹھا لیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ تم سب یہاں کیوں ہو امیر المؤمنین؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، محاصرہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے سپرد کر آئے ہیں۔ محاصرہ مضبوط ہے، ہم تیرے استقبال کے لیے یہاں موجود ہیں۔ خالد اور یزید رضی اللہ عنہما بڑی قیمتی اور زربفت کی عبائیں پہنے ہوئے تھے، وہ شہزادے لگ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ قریش کے بڑے امیر خاندان کے فرد تھے اور یزید قبیلے کے سردار ابو سفیان کے بیٹے تھے۔ تم مجھے ملنے کے لیے اس شاہانہ لباس میں آئے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مخصوص غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، 2 سال پہلے تک تمہارا کیا حال تھا؟ کیا تم نے مدینہ میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا؟ کیا تم میدان جنگ میں نہیں ہو؟ خدا کی قسم، تم لباس کی شان و شوکت میں پڑ گئے تو تھوڑے ہی عرصے میں تمہاری جگہ کوئی اور حکمران ہوگا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی اپنی یہ حالت تھی کہ موٹے کپڑے کا کرتا پہن رکھا تھا جو اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا کہ اس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اور یزید رضی اللہ عنہ نے اپنی عبائیں کھول کر امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو دکھایا۔ دونوں نے زرہیں پہن رکھی تھیں اور تلواریں ساتھ تھیں۔ امیر المؤمنین خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، خوبصورت عبائیں تو پردہ ہیں، ہم ہتھیاروں کے بغیر نہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے چہرے سے غصے کے آثار صاف ہو گئے اور وہ مطمئن نظر آنے لگے۔ ہمیں بہت جلد بیت المقدس پہنچنا چاہیے۔ امیر المؤمنین نے کہا، رومیوں کو میں زیادہ انتظار میں نہیں رکھنا چاہتا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے اتنے لمبے سفر کی پرواہ نہ کی اور بیت المقدس کو چل پڑے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس کے محاصرے میں پہنچے تو مجاہدین نے دیوانہ وار خوشیاں منائیں۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی صرف آمد ہی ان کے لیے حوصلہ افزا تھی، اب تو وہ اور زیادہ خوشیاں منا سکتے تھے۔ بیت المقدس کی فتح کوئی معمولی نہیں تھی۔ امیر المؤمنین اپنی تمام تر فوج میں گھومے پھرے اور ہر ایک سے مصافحہ کیا۔ بیت المقدس ان کا اپنا شہر تھا، اب صرف معاہدہ لکھنا باقی تھا۔ سب سے ملتے ملاتے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اذان دینی تھی جو کوئی بھی دے سکتا تھا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو مصاحب گئے تھے ان میں مدینہ کے مشہور مؤذن بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ بلال وہ مؤذن تھے جنہیں اسلام کی تاریخ تا قیامت فراموش نہیں کرے گی۔ امیر المؤمنین، کسی نے کہا، بیت المقدس جیسا مقدس اور اہم شہر ہماری جھولی میں آ پڑا ہے۔ اس ایک شہر پر فتح کیے ہوئے سینکڑوں شہر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ ایسی عظیم کامیابی کی خوشی میں آج بلال اذان دیں تو کتنا اچھا ہو۔ ہم بیت المقدس میں بلال کی اذان کے بعد داخل ہوں گے۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا۔ بلال خاموش کھڑے تھے، ان کے چہرے پر اداسی کا تاثر اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ بلال رضی اللہ عنہ حبشی نسل تھے، ابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کی آواز بلند، سریلی اور پرسوز تھی۔ انہوں نے پہلی دفعہ اذان دی تو مسلمانوں پر تو اثر ہونا ہی تھا، دوسرے لوگ بھی مسحور ہو کر رہ گئے تھے۔ اہل قریش نے اس آواز کو بند کرنے کے لیے بلال پر اتنا تشدد کیا تھا کہ وہ بہت دیر تک بے ہوش پڑے رہتے تھے۔ جب اٹھتے تھے تو پہلی آواز جو ان کے منہ سے نکلتی تھی وہ اللہ کا نام ہوتا تھا۔ ان کی اذانیں دشت و جبل اور صحراؤں پر وجد طاری کرتی تھیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی یہ آواز خاموش ہو گئی۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینی چھوڑ دی۔ ان کے چہرے پر ہر وقت اداسی اور افسردگی کی سیاہ گھٹائیں چھائی رہنے لگیں۔ اتنی مدت گزر جانے کے بعد آج پہلی بار بیت المقدس کے دروازے پر امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے مصاحبوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ بیت المقدس کی فتح کے اس موقع پر بلال رضی اللہ عنہ اذان دیں۔ امیر المؤمنین نے ان کی طرف دیکھا تو وہ خاموش رہے۔ بلال، امیر المؤمنین نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو، لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ میں خود چاہتا ہوں کہ اذان تم ہی دو۔ بیت المقدس کی فتح کے
کے موقع پر کون ایسا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ کرنا چاہتا ہوگا۔ بلال کچھ دیر خاموش رہے۔ سب کو توقع یہ تھی کہ بلال اذان نہیں دیں گے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ان کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، انہیں ایک جگہ ذرا اونچی نظر آئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے اس جگہ جا کھڑے ہوئے، کانوں پر ہاتھ رکھے، اور برسوں بعد بیت المقدس کی فضا اس پرسوز آواز سے مرتعش ہونے لگی جو وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاموش ہو گئی تھی۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ اور ان کے مصاحبین اور تمام مجاہدین پر سناٹا طاری ہو گیا جب بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کئی ایک افراد کی دھاڑیں نکل گئیں۔ اس سے پہلے تو سب کے آنسو جاری تھے، لیکن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر سب کے جذبات کے بند ٹوٹ گئے، کسی کو اپنے اوپر ضبط نہ رہا۔ اذان کے بعد امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کی امامت میں سب نے نماز عصر ادا کی۔ اگلے روز امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کا ایک ایلچی بیت المقدس کے اندر یہ پیغام لے کر گیا کہ امیر المؤمنین صلح کا معاہدہ طے کرنے کے لیے مدینہ سے آ گئے ہیں۔ اسقف صفرینوس اسی پیغام کا منتظر تھا۔ وہ اپنے ساتھ چند آدمیوں کو لے کر باہر آ گیا۔ معاہدے کی شرائط طے ہوئیں اور اسقف نے شہر کی چابی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ معاہدہ جو تحریر ہوا اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس معاہدے کے تحت جو خلیفۃ المسلمین عمر بن الخطاب اور اسقف بیت المقدس صفرینوس کے درمیان طے پایا ہے، خلیفہ مسلمین ایلیہ بیت المقدس کے باشندوں کو اس معاہدے کی روح سے امن و امان دیا۔ یہ امان ایلیہ کے لوگوں کی جان و مال کے لیے ہے، ان کے گرجوں اور ان کی صلیب کے لیے ہے، ہر عمر ہر مذہب کے فرد کے لیے ہے، تندرست کے لیے، مریض کے لیے بھی ہے۔ کسی گرجے یا کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ کو فاتحین کی رہائش کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ نہ انہیں یا ان کے احاطے کے اندر کسی چیز کو نقصان پہنچایا جائے گا، نہ انہیں مسمار کیا جائے گا۔ گرجوں اور دیگر عبادت گاہوں میں سے نہ مال اٹھایا جائے گا، نہ کوئی اور چیز۔ غیر مسلموں پر مسلمانوں کی طرف سے مذہب کے معاملے میں کسی قسم کا جبر نہیں کیا جائے گا، نہ ان کے ساتھ ناگوار سلوک کیا جائے گا۔ البتہ ایلیہ میں یہودی نہیں رہ سکیں گے۔ یہ فرض ایلیہ کے باشندوں پر عائد ہوتا ہے کہ وہ یہودیوں، رومیوں اور جرائم پیشہ افراد کو شہر سے نکال دیں۔ ایلیہ کے تمام شہری دوسرے شہروں کے لوگوں کی طرح جزیہ ادا کریں گے۔ شہر سے ہمیشہ کے لیے چلے جانے والوں کے جان و مال کا تحفظ ان کی اگلی پناہ گاہ تک دیا جائے گا، اور اوپر جن ملکوں کا ذکر آیا ہے انہیں چھوڑ کر باقی تمام دوسرے ملکوں کے جو لوگ اس شہر میں رہنا چاہتے ہیں رہ سکتے ہیں، انہیں بھی جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر اس شہر کا کوئی باشندہ شہر کے جانے والے رومیوں کے ساتھ جانا چاہے تو وہ خود یا اپنے خاندان کے ساتھ جا سکتا ہے۔ وہ اپنا جس قدر مال و اموال اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے لے جائے۔ ان کی کھیتوں میں جو فصل ہے اس کی حفاظت مسلمانوں کے خلیفہ کی ذمہ داری ہے۔ فصل کے مالک وہی ہیں جنہوں نے بوئی تھی۔ شرط یہ ہے کہ وہ جزیہ ادا کریں اور فصل کاٹنے کے لیے آ جائیں۔ اس معاہدے پر امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے اپنی مہر لگائی۔ اسقف صفرینوس نے اپنے دستخط کیے اور گواہوں کے طور پر خالد بن ولید اور عمرو بن العاص، عبد الرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم نے دستخط کیے۔ اس کے فوراً بعد امیر المؤمنین نے ابو عبیدہ اور خالد رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ وہ اپنے دستوں کے ساتھ شام کے شمالی علاقوں میں چلے جائیں، جہاں کچھ جگہوں پر رومی ابھی تک قلعہ بند تھے۔ جاسوسوں نے اطلاع دی تھی کہ شہنشاہ ہرقل شام کی سرحد سے تو نکل گیا ہے، لیکن اس کی جو فوج ابھی شام میں موجود ہے اس کے لیے ہرقل کمک تیار کر رہا ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عمرو بن العاص اور شرحبیل بن حسنہ کو ساتھ لے کر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اسقف صفرینوس نے ان کا استقبال کیا۔ ایک روز پہلے صلح نامے پر دستخط ہو چکے تھے اور صفرینوس نے صلح نامہ شہر کے باشندوں کو پڑھ کر سنایا۔ لوگوں پر اس سے پہلے خوف و ہراس طاری تھا۔ انہوں نے پہلے فاتحین کا ظلم اور تشدد دیکھا تھا۔ رومی جب بیت المقدس میں آئے تھے تو شہنشاہ ہرقل کے حکم سے اس شہر کے باشندوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ لوگوں کو سرکاری مذہب قبول کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اتنی آسانی سے اپنا مذہب کون تبدیل کرتا ہے؟ جن لوگوں نے ہرقل کا مذہب قبول نہ کیا ان کے ناک کان کاٹ دیے گئے اور ان کے گھر تک مسمار کر دیے گئے۔ انہیں فوج میں جبری طور پر بھرتی کر لیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ محکوموں اور مظلوموں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔
مسلمانوں سے تو وہ اور زیادہ خوفزدہ تھے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ مسلمان جس شہر کو فتح کرتے ہیں وہیں کے رہنے والوں کو زبردستی مسلمان بناتے ہیں، گھر لوٹ لیتے ہیں، خوبصورت عورتوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ بیت المقدس کے باشندوں نے رومی فوج کی زبان سے سنا تھا کہ مسلمان بڑے ظالم ہیں۔ یہ سپاہی دراصل میدان جنگ کی باتیں سناتے تھے اور شہری یہ سمجھ کر خوفزدہ تھے کہ مسلمان وحشی اور خونخوار ہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ مسلمان صرف میدان جنگ میں خونخوار ہیں۔ بیت المقدس کے شہریوں نے جب معاہدے کی تحریر سنی، پھر یہ دیکھا کہ مسلمان فوج نے کسی شہری کی طرف دیکھا تک نہیں، تو وہ خوشیاں منانے لگے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے علقمہ بن مجزز کو بیت المقدس کا حاکم یا امیر مقرر کیا۔ اسقف صفرینوس نے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو شہر کی سیر کرائی، انہیں قدیم تہذیبوں اور قوموں کے آثار دکھائے، یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہیں دکھائیں۔ بیت المقدس میں ایسے بے شمار آثار تھے جن میں محراب داؤد بھی ہے اور صخرہ یعقوب بھی۔ یہ وہ پتھر ہے جس کے متعلق روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے اور معراج کو گئے تھے۔ شہر میں گھومتے پھرتے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کلیسائے قیامت کے سامنے سے گزرے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ نماز کی کوئی جگہ مل جائے۔ خلیفۃ المسلمین اسقف نے التجا کی، میرے لیے یہ بات باعث فخر ہوگی کہ آپ کلیسا کے اندر نماز پڑھیں۔ نہیں، خلیفہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس کلیسا کا احترام کرتا ہوں لیکن میں اس میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ صلح کے معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ اگر آج میں نے آپ کے کہنے سے یہاں نماز پڑھ لی تو میرے بعد مسلمان اس کو رسم بنا لیں گے اور کلیسا میں نماز پڑھنے کو اپنا حق بنا لیں گے۔ کلیسا قیامت وہ جگہ ہے جہاں بقول عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ یاد رہے، اسلام کا یہ مذہب نہیں، عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں اور آسمانوں میں موجود ہیں اور قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے۔ یہاں یہ کلیسا تعمیر کیا گیا تھا۔ اس سے آگے کلیسا قسطنطین تھا۔ اسقف نے اس کے دروازے میں مصلی بچھایا، لیکن امیر المؤمنین نے وہاں بھی نماز نہ پڑھی، انہوں نے نماز مسجد اقصی میں جا کر پڑھی۔ محترم اسقف، امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے صفرینوس سے پوچھا، رومی آپ کا ساتھ کیوں چھوڑ گئے ہیں؟ ان کا سالار اطربون کہاں گیا ہے؟ سنا تھا وہ ہرقل کا ہم پلہ ہے۔ بھاگ گیا، صفرینوس نے جواب دیا، بھاگ گیا۔ کوئی شک نہیں کہ وہ ہرقل کا ہم پلہ تھا، اس نے آپ کو شکست دینے کے بڑے اچھے منصوبے بنائے تھے۔ اس نے قیصاریہ کے سالار کو آپ کی فوج سے مقابلے کے لیے تیار کیا تھا، لیکن آپ کے سالاروں کی چال نے اطربون کے منصوبے تباہ کر دیے۔ اس سے پہلے وہ آپ کی فوج کے مقابلے میں نہیں آیا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج میں لڑنے کا جذبہ ختم ہو گیا تھا۔ یرموک اور دوسری جگہوں سے بھاگے ہوئے بہت سے سپاہی یہاں آ گئے تھے، انہوں نے یہاں کی فوج کو ایسی باتیں سنائیں جن سے سب کا حوصلہ بری طرح متاثر ہوا۔ اطربون نے اپنی فوج کو تیار کر لیا تھا۔ اسے جب اطلاع ملی کہ مسلمانوں نے قیصاریہ کو محاصرے میں لے لیا ہے تو وہ اپنی فوج کو ساتھ لے کر قیصاریہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے نکلا، لیکن آپ کے کسی سالار نے اسے راستے میں روک لیا۔ اس نے پہلی بار مسلمانوں سے ٹکر لی اور اپنی بہت سی فوج مروا کر بری حالت میں واپس آیا۔ وہ جو اپنے ہارے ہوئے سالاروں کو بزدل کہتا تھا اور جس نے بیت المقدس کے دستوں کو لڑنے کے لیے تیار کیا، وہ خود بزدل بن گیا اور اس کا اپنا حوصلہ جواب دے گیا۔ اس نے یہاں سے خزانہ نکالنا شروع کر دیا اور سمندر کے راستے قسطنطنیہ لے گیا۔ زیادہ تر فوج بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ یہ فوج برائے نام تھی جو میں نے قلعے کی دیوار پر کھڑی کر دی تھی۔ میں نے آپ کے ساتھ معاہدے کی شرط اس لیے پیش کی تھی کہ جو فیصلہ خلیفہ کر سکتے ہیں وہ سالار نہیں کر سکتے۔ میں اس شہر کو، اس کے باشندوں کے جان و مال کو بچانا چاہتا تھا۔ اسقف صفرینوس نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو یہ نہ بتایا کہ اطربون اور صفرینوس نے مل کر نہ صرف بیت المقدس سے خزانہ نکالا تھا بلکہ گرجوں کے سونے اور چاندی کے بیش قیمت ظروف بھی نکلوا دیے تھے، ان میں صلیب اعظم بھی تھی۔ صفرینوس نے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے اس لیے بلوایا تھا کہ وہ خزانہ، ظروف، رومی فوج اور اس کا مال و اموال نکلوانے کے لیے وقت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جتنے وقت میں امیر المؤمنین پہنچے تھے اتنے وقت میں بیت المقدس سے وہ سب کچھ نکل گیا تھا جو صفرینوس اور اطربون نکالنا چاہتے تھے۔ اپریل 637 عیسوی ربیع الاول 14 ہجری کے دن تھے جب خلیفۃ المسلمین عمر بن الخطاب بیت المقدس میں 10 دن قیام کر کے رخصت ہوئے۔ رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے تفصیل سے جائزہ لیا تھا کہ رومی کہاں کہاں موجود ہیں۔
مجموعی طور پر رومی شکست کھا چکے تھے۔ ان کا شہنشاہ ہرقل شام سے رخصت ہو چکا تھا۔ رومی فوج کے نامی گرامی سالار مارے جا چکے تھے۔ کچھ اہم مقامات تھے جن پر ابھی رومیوں کا قبضہ تھا، وہاں سے رومیوں کو نکالنا ضروری تھا۔ ایسے مقامات میں ایک کا نام کیساریہ تھا، جو بحیرہ روم کی بندرگاہ تھی۔ یہاں سے رومیوں کو نکالنا بہت ضروری تھا، کیونکہ رومیوں کا بحری بیڑا ابھی بالکل صحیح حالت میں موجود تھا، اور یہ بیڑا بڑا ہی طاقتور تھا۔ اسے رومی مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ مسلمانوں نے سمندری لڑائی نہیں لڑی تھی۔ البتہ یہ بیڑا کمک لانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کمک اتارنے کے لیے قیصاریہ کی بندرگاہ استعمال ہوتی تھی۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق قیصاریہ سے پہلے بیت المقدس کو محاصرے میں لیا گیا تھا۔ بیت المقدس لے لیا گیا تو امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے یزید بن ابی سفیان کو حکم دیا کہ وہ قیصاریہ کو محاصرے میں لے لیں۔ ابن ابی سفیان عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مت سوچنا کہ تو اس قلعے کو فوراً سر کر لے گا، بہت مضبوط قلعہ بند جگہ ہے، رومی یہ جگہ اتنی آسانی سے نہیں دیں گے۔ ہلے بول بول کر اپنی طاقت ضائع نہ کرتے رہنا۔ قیصاریہ میں رومیوں کی تعداد زیادہ ہے اور وہاں رسد کی بھی کمی نہیں۔ دشمن یہی خواہش کرے گا کہ تو اس کے قلعے کی دیواروں سے ٹکراتا رہے اور اتنا کمزور ہو جائے کہ تو محاصرہ اٹھا لے، یا تجھے کمزور پا کر دشمن باہر آ جائے اور تیرے دستوں پر ایسا حملہ کر دے کہ تو پسپا بھی نہ ہو سکے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ابو سفیان۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، رومیوں کو کمک مل گئی تو ہمارے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی۔ محاصرے کو طول دو اور کمک کو روکے رکھو۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے، لیکن ان کا یہ دور بادشاہوں جیسا اور آج کل کے سربراہان مملکت جیسا نہیں تھا کہ گئے، کسی کو شاباش دی، کسی کو انعام و اکرام سے نوازا اور آگے۔ انہوں نے تمام تر علاقے کے احوال و قوائف معلوم کیے، انہیں جنگی نقطۂ نگاہ سے دیکھا، اپنی فوج اور دشمن کے لشکر کی کیفیت کا جائزہ لیا اور اس کے مطابق احکام صادر کیے۔ ان کے مطابق سالار اپنے اپنے مقامات پر چلے گئے۔ شام کے شمالی علاقوں میں رومی کہیں کہیں قلعہ بند تھے۔ انہیں امید تھی کہ ہرقل جہاں کہیں بھی ہے کمک ضرور بھیجے گا۔ مسلمان اس کوشش میں تھے کہ رومیوں کی کمک نہ آ سکے۔ اس کوشش کی ایک کڑی یہ تھی کہ یزید رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کو لے کر قیصاریہ روانہ ہو گئے اور اس شہر کو جو بندرگاہ بھی تھا محاصرے میں لے لیا۔ سالار عمرو بن العاص اور شرحبیل بن حسن رضی اللہ عنہما فلسطین اور اردن کو روانہ ہو گئے۔ ان کے ذمے یہ کام تھا کہ جن علاقوں سے انہوں نے رومیوں کو بے دخل کیا تھا ان علاقوں پر قبضہ کر کے شہری انتظامیہ اور محصولات کے نظام کو بحال اور رواں دوا کیا جائے اور ان جگہوں کے دفاع کو بھی مستحکم کیا جائے۔ رومیوں کی طرف سے جوابی حملے کا امکان موجود تھا۔ سپہ سالار ابو عبیدہ دمشق کو اپنا مرکز بنانے کے لیے چلے گئے۔ ان کے ساتھ مجاہدین کی جو فوج تھی اس کی نفری 17,000 تھی۔ قنسنین ایک قلعہ بند مقام تھا جس میں رومی فوج موجود تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس قلعے کو محاصرے میں لے کر وہاں سے رومیوں کو نکالنے جا رہے تھے۔ یہ ایک مضبوط قلعہ تھا جس میں رومیوں کی تعداد خاصی زیادہ تھی۔ ابن الولید مجاہدین کی فوج کے ہرول میں تھے۔ ان کے ساتھ 4,000 گھڑ سواروں کا ایک مخصوص رسالہ تھا جو گھوم پھر کر لڑنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ قنسنین میں ایک مشہور رومی سالار منیاس تھا۔ اس نے دیکھ بھال کے لیے دور دور تک اپنے آدمی پھیلا رکھے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی سر پر گھوڑا دوڑاتا آیا اور سیدھا منیاس کے پاس گیا۔ اس نے منیاس کو بتایا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر آ رہا ہے جس کے ہرول میں گھڑ سوار ہیں۔ اس نے تعداد 3 اور 4,000 کے درمیان بتائی اور یہ بھی بتایا کہ ہرول کتنی دور ہے۔ منیاس نے بڑی عجلت سے اپنی فوج کو تیار کیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ رومی سالار منیاس جرأت مند سالار تھا جس کی جارحانہ قیادت مشہور تھی، اور اس کی دوسری شہرت یہ تھی کہ اپنی فوج میں ملنسار اور ہر دل عزیز تھا۔ وہ سپاہیوں سے محبت اور شفقت سے پیش آتا تھا اور سپاہی اس سے محبت کرتے تھے۔ اسے جوشیلی اور جذباتی تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا سامنا مسلمانوں سے نہیں ہوا تھا۔ وہ سالار تھا جب اسے خبر ملتی تھی کہ فلاں میدان میں رومیوں کو شکست ہوئی ہے تو وہ شکست کی وجوہات پر غور کرتا تھا۔ اسے خالد رضی اللہ عنہ کے متعلق بتایا گیا کہ اس کی جنگی چالوں کو قبل از وقت سمجھ ہی نہیں سکتا اور وہ غیر معمولی طور پر دلیر آدمی ہے۔ وہ کوئی جن بھوت تو نہیں، منیاس نے کہا۔ اس سے شکست کھانے والوں نے اسے مافوق الفطرت بنا دیا ہے۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، شکست کھانے والے اسی طرح جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ میں ہرقل کو خالد بن ولید کی لاش دکھاؤں گا۔ رومی سالار منیاس کی قیادت میں قنسنین میں مقیم رومی فوج رکے ہوئے سیلاب کی مانند باہر نکلی۔ اس کا انداز جوشیلا اور انداز جارحانہ تھا، اس کی رفتار تیز تھی۔ ادھر خالد رضی اللہ عنہ کے 4,000 سوار فاتحانہ شان سے چلے آ رہے تھے۔ وہ عام کوچ کی ترتیب
میں تھے۔ انہوں نے کنسرین کے قریب جا کر رکنا اور باقی فوج کا انتظار کرنا تھا۔ کنسرین سے چند میل دور حاضر ایک مقام تھا جو راستے میں آتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا دستہ جب حاضر کے قریب پہنچا تو دیکھ بھال کے لیے آگے کے گئے ہوئے مجاہدین میں سے ایک واپس آیا اور خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ رومیوں کا ایک کثیر تعداد لشکر آ رہا ہے۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے للکار کر کہا، میں امیر الامت کا انتظار نہیں کروں گا۔ باقی لشکر امیر الامت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیچھے آ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو انتظار کرنا چاہیے تھا کیونکہ رومی لشکر کی تعداد زیادہ بتائی گئی تھی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کی طبیعت انتظار پر آمادہ نہ ہوئی۔ انہوں نے اپنے دستے کو نہایت سرعت سے جنگی ترتیب میں کر لیا۔ اس سوار دستے کو پلک جھپکتے ایک ترتیب سے دوسری ترتیب میں ہو جانے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ دونوں فوجیں حاضر کے مقام پر آمنے سامنے آئیں۔ رومی سالار منیاس کو توقع تھی کہ مسلمان جنگ سے پہلے کے رسم و رواج کا مظاہرہ کریں گے، مثلا ان کا سالار ذاتی مقابلے کے لیے رومی سالار کو للکارے گا۔ ایسے چند ایک مقابلے ہوں گے، پھر دستوں کو ترتیب میں کیا جائے گا، لیکن مسلمان سوار رکے بغیر ایسی ترتیب میں ہو گئے جسے منیاس سمجھ ہی نہ سکا۔ اتنے میں اس پر حملہ ہو چکا تھا۔ منیاس اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آگے تھا۔ اس کے گرد محافظوں کا حصار تھا جو خاصا مضبوط تھا۔ چند ایک مسلمان سوار اس حصار پر حملہ آور ہوئے۔ محافظوں نے بڑا ہی سخت مقابلہ کیا۔ رومیوں کی تعداد زیادہ تھی، اس کے علاوہ انہیں اپنے سالار منیاس کے ساتھ دلی محبت تھی، اس لیے وہ جم کر لڑے اور بڑی اچھی ترتیب میں تابڑ توڑ حملے کرتے رہے، لیکن ان کا ہر حملہ یوں بیکار جاتا جیسے ہوا میں گھونسا مارا ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا مقابلہ ایسے سواروں کے ساتھ تھا جو جم کر لڑتے ہی نہیں تھے۔ ان کا انداز کچھ اور تھا۔ حملے رومی کر رہے تھے اور نقصان بھی انہی کا ہو رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ خود بھی سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ انہیں اپنے سواروں کو چالیں بتانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی، ایسی ضرورت منیاس کو تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج کی ترتیب بکھر رہی ہے۔ اس نے کسی ایسے مقام پر پہنچنے کی کوشش کی جہاں سے وہ اپنی فوج کو دیکھ کر کوئی چال چل سکتا تھا، مگر مسلمان سواروں نے اس کے محافظوں کا حصار توڑ کر اسے قتل کر دیا۔ میدان جنگ میں یوں ہوتا تھا کہ سالار مارا جاتا اور پرچم گر پڑتا تو فوج میں بددلی پھیل جاتی اور پسپائی شروع ہو جاتی، اسی لیے سپہ سالار کی موت پر پردہ ڈال دیا جاتا تھا۔ لیکن منیاس مارا گیا تو محافظوں نے اعلان کر دیا کہ سالار منیاس مارا گیا ہے۔ مسلمان خوش ہوئے کہ رومیوں میں بھگدڑ مچ جائے گی، لیکن رومی غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے انتقام انتقام، منیاس کے خون کا انتقام لو کے نعرے لگانے شروع کر دیے اور ان کے حملوں میں شدت پیدا ہو گئی۔ وہ قہر بن گئے۔ ایک بار تو انہوں نے مسلمان سواروں کے پاؤں اکھاڑ دیے، لیکن یہ غضبناک انداز ان کے اپنے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ انہیں صحیح طور پر طریقے سے لڑانے والا مارا گیا تھا۔ اب وہ غصے میں آئے ہوئے ہجوم کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رومیوں کو اس کیفیت میں دیکھا تو اپنے سواروں کو نئی ہدایات دیں۔ اس کے بعد رومیوں کا جیسے قتل عام شروع ہو گیا ہو، اس کے باوجود وہ پسپا نہیں ہو رہے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی ایک رومی میدان سے نہ بھاگا اور کوئی ایک بھی زندہ نہ رہا۔ زیادہ تر مورخ متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ منیاس کی فوج کا ایک بھی سپاہی زندہ نہیں رہا تھا اور بھاگا بھی کوئی نہیں تھا۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بہت کم تھا۔ معرکہ ختم ہوا تو حاضر کے لوگ جو سب کے سب عیسائی تھے باہر نکل آئے اور خالد رضی اللہ عنہ سے ملے۔ آپ کے خلاف جو لڑے ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ ایک عیسائی بزرگ نے شہریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا، ہم بھی عیسائی ہیں، لیکن ہم آپ سے لڑنے کا ارادہ نہ پہلے رکھتے تھے نہ اب کچھ ایسا ارادہ ہے۔ ہم آپ کی اطاعت قبول کرتے ہیں۔ جس نے ہم سے لڑے بغیر اطاعت قبول کر لی وہ ہماری پناہ میں آ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، نہ تم پر جزیہ واجب ہے، نہ ہم تمہیں اسلام قبول کر لینے کو کہتے ہیں۔ تمہاری عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی۔